السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزے کی اور دلچسپ کہانی لے کر آیا ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا لیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں کہانی۔ مرغا چور جن۔ عامر کے بابا رکشہ چلاتے تھے۔ سارا دن رکشہ چلا کر وہ اپنے بچوں کے کھانے کے لیے رزق کماتے تھے۔ ایک دن معمول کے مطابق وہ گھر سے رکشہ لے کر چلے گئے۔ سارا دن کام کرتے رہے لیکن شام سے پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ شدید زخمی ہو گئے۔ سڑک پر موجود لوگ انہیں جلدی سے اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے ان کا علاج شروع کیا۔ رپورٹ میں پتہ چلا کہ ان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ یہ خبر سب گھر والوں کے لیے بہت پریشان کن تھی۔ وہ گھر میں واحد کمانے والے تھے۔ ہسپتال سے جب واپس آئے تو گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ عامر بھی بہت پریشان ہو گیا۔ عامر کے دونوں چھوٹے بہن بھائی کھانا نہ ہونے کی وجہ سے ہر وقت روتے رہتے اور اپنی امی کو تنگ کرتے رہتے۔ عامر کے ماموں نے اسے مشورہ دیا کہ میں تمہیں مرغی کے چوزے لا کر دیتا ہوں۔ ان کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرنے کے ساتھ ساتھ خوراک کا بھی اچھا خیال رکھنا۔ جلدی وہ بڑے ہو جائیں گے، اس طرح تم کسی کا احسان لیے بغیر گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر سکو گے۔ عامر نے ماموں کی بات سنی اور اسے بات بہت پسند آئی۔ عامر نے اپنی امی اور چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر چوزوں کے لیے ایک ڈربہ بنایا۔ اگلے روز عامر کے ماموں بہت سے چھوٹے چھوٹے چوزے لے کر آ گئے۔ عامر نے بہت احتیاط سے انہیں ڈربے میں رکھا۔ اب وہ دن رات چوزوں کی خدمت میں لگا رہتا۔ اس کی والدہ اور چھوٹے بہن بھائی بھی اس کی مدد کرتے۔ عامر صبح اسکول جاتا تو اس کی امی چوزوں کی دیکھ بھال کرتی۔ اسکول سے واپس آ کر وہ خود ان کا خیال رکھتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چھوٹے چوزے اب مرغا بننے لگے تھے۔ اب ارد گرد کی کئی گوشت کی دکان والے ان سے مرغے لے جاتے، جس سے عامر کو آمدن ہونے لگی تھی۔ گھر کا خرچ پورا کرنا اب عامر کو مشکل نہ لگتا تھا۔ اچھی خوراک سے اس کے ابا بھی بہتر ہونے لگے تھے۔ اس کے ابا کی صحت بہتر ہوئی تو وہ بھی عامر کے ساتھ کام میں مدد کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا کاروبار ترقی کر گیا۔ لیکن اچانک ہی ایک روز صبح سویرے عامر کے ابو نے ڈربے میں جھانک کر دیکھا تو وہاں پر بہت سے مرغے کم تھے۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور عامر کو بھی بلا کر لے آئے۔ کوئی سانپ یا نیولا شاید رات میں ان کے مرغوں کو کھا گیا۔ عامر نے پریشان نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر تو مرغے کا کوئی پر بھی نظر نہیں آ رہا۔ اگر سانپ یا کسی اور جانور نے مرغے کھائے ہوتے تو یہاں پر مرغوں کے پر تو نظر آتے۔ عامر کے ابا نے پریشانی سے سر مسلتے ہوئے کہا، آپ پریشان مت ہوں، آج رات میں یہاں کھڑا ہو کر ڈیوٹی دوں گا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کون ہے جو ہمارے مرغے اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ اپنے ابا کو پریشان دیکھ کر عامر نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ رات ہوتے ہی عامر ڈربے کے پاس چرپائی بچھا کر بیٹھ گیا۔ وہ بار بار پانی کے ساتھ اپنا چہرہ دھوتا تاکہ اسے نیند نہ آئے اور وہ اچھی طرح سے پہرا دے سکے۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب اچانک ہی اسے مرغوں کے شور کرنے کی آواز سنائی تھی۔ وہ جلدی سے مرغیوں کے ڈربے کے پاس گیا، لیکن نظر آنے والی مخلوق دیکھ کر وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ ایک اونچا اور بڑے بڑے دانتوں والا جن اپنے دانت میں مرغے کی گردن رکھتا، اس کا خون پی جاتا اور پھر اسے چیر پھاڑ کر کھا لیتا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر عامر کے ہوشان ہتا ہو گئے۔ اس طاقتور جن سے مقابلہ کرنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ وہ دبے قدموں کمرے میں آئے اور اپنے ابا کو ساری داستان سنا دی۔ عامر کے ابا بھی مرغا چور جن کے بارے میں سن کر بہت پریشان ہو گئے۔ عامر اور عامر کے ابا نے اس مرغا چور جن کو جان چھڑانے کے بارے میں ایک ترکیب سوچی۔ اپنے پروگرام پر عمل کرنے کے لیے وہ رات ہونے کا انتظار کرنے لگے اور جن سے مقابلہ کرنے کے لیے ضروری سامان کو انہوں نے جمع کر لیا تھا۔ حسب معمول رات کے پچھلے پہر جب سب لوگ سو رہے تھے، جن آ گیا
اور مرغے کھانے لگا۔ تم ہماری اجازت کے بغیر کیسے یہ مرغے کھا سکتے ہو؟ اچانک سے عامر نے اس کے سامنے آ کر کہا، مجھے کسی انسان سے اجازت لینے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ اگر تم میرے راستے میں آئے تو میں تمہیں بھی جان سے مار دوں گا۔ اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے جن نے کہا۔ اپنے منصوبے کے عین مطابق عامر نے اپنی باتوں میں جن کو الجھا رکھا تھا۔ جن سے نظر بجا کر عامر کے ابا اس کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ تم ہمارے مرغے مت کھاؤ، ہم نے ان پر بہت محنت کی ہے، اگر تم انہیں کھا جاؤ گے تو ہم سب گھر والوں کو بھوکا رہنا پڑے گا۔ عامر نے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں نے تم سے کہا ہے میرا راستہ روکنے کی کوشش مت کرو ورنہ میں تمہیں بھی کھا جاؤں گا۔ جن نے عامر کو دھمکی دی۔ اب مرغا چور جن مکمل طور پر عامر کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ موقع دیکھ کر عامر کے ابا نے رسیوں کی مدد سے تیار کیا ہوا ایک بڑا سا جال اس جن کے اوپر پھینک دیا، جس میں وہ جن پھنس گیا اور خود کو جال کی قید سے آزاد کرنے کے لیے زور لگانے لگا، لیکن وہ اب ان کی قید میں آ چکا تھا۔ مجھے چھوڑ دو ورنہ میں تم دونوں کو مار دوں گا، جن نے غصے سے کہا۔ ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، پہلے تم وعدہ کرو کہ آج کے بعد ہمارے مرغے نہیں کھاؤ گے۔ عامر کے ابا نے اس سے کہا، اگر تم دونوں نے مجھے آزاد نہ کیا تو میں تم دونوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ عامر کے ابا کی بات سن کر اس سے غصہ آ گیا اور وہ انہیں دھمکیاں دینے لگا۔ عامر میرے ساتھ یہ جال پکڑو، اس جال کو دریا میں پھینک دیتے ہیں، خود ہی پانی میں ڈوب کر مر جائے گا۔ عامر کے ابا نے عامر کو مخاطب کر کے کہا، نہیں نہیں، مجھے پانی میں مت رکھنا ورنہ میں مر جاؤں گا۔ مرغا چور جن ان کی بات سن کر منتیں کرنے لگا، ہم تمہیں جان سے نہیں مارنا چاہتے، تم مرغے کھا کر ہمیں نقصان پہنچاتے ہو، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے مرغے کھانا چھوڑ دو، تمہاری وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ عامر نے اس سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی بھی آپ کو تنگ نہیں کروں گا، بس مجھے اس جال سے نکال دو، میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ جن نے روتے ہوئے کہا۔ جن نے ان سے پکا وعدہ کر لیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی ان کے مرغے کھانے کے لیے نہیں آئے گا اور نہ ہی انہیں تنگ کرے گا، اس لیے عامر اور اس کے ابا نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ بچوں، عامر اس کے ابا نے کیسے بہادری سے جن کا مقابلہ کیا۔ اگر وہ ڈر جاتے تو جن کا بہت نقصان کر دیتا، اس لیے انہوں نے بہادری کے ساتھ جن کا مقابلہ کیا اور اسے بھگا دیا۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیسے عامر کے ابا نے اور عامر نے مل کر جن کا مقابلہ کیا، نہ کہ وہ ڈر گئے۔ ڈرنے سے کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو بغیر ڈرے بہادری سے حل کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں اور آگے شیئر کر دیں۔ ملتا ہوں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی کا ساتھ، تب تک خدا حافظ۔